بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. جی، آیت نمبر 20 تک ہم نے پڑھا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا، اور اس میں جو ہے ابھی یہاں تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا ان کے بھائیوں نے، بہت ہی کم قیمت میں۔ اور بہت کم قیمت میں اس لیے انہوں نے فروخت کیا کہ ان کو کوئی یہ غرض نہیں تھی کہ ہمیں پیسے ملیں، بلکہ ان کی غرض یہ تھی کہ کسی طرح بس کہیں دور چلے جائیں اور ہمارے والد کا چہرہ ہمارے لیے خالی ہو جائے، مطلب صرف ہم ہی اپنے والد کے سامنے آئے اور وہ ہم سے ہی پیار کریں۔ اب اس سے آگے چل رہا ہے جی، تلاوت کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم۔ جی، تو قافلے والوں نے پھر آگے چونکہ فروخت کر دیا تھا تو اب اسی کی بات آگے چل رہی ہے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور اس شخص نے کہا جس نے ان کو خریدا تھا مصر میں، اپنے بیوی سے کہا، اور اس شخص نے کہا جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار سے خریدا تھا، لمرأتہ اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہو ان کو عزت دو، ان کا خیال رکھو، عسیٰ ان ینفعنا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ دے دیں، او نتخذہ ولدا یا ہم ان کو اپنا بچہ بنا لیں گے۔ تو یہ بات کرنے والا تھا عزیز مصر۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب وہ قافلے والے مصر گئے تو وہاں مصر میں ایک منڈی تھی پوری، جہاں پر لوگ غلام بیچا خریدا کرتے تھے۔ تو وہاں جا کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے لگے۔ تو ایک تو حسین بہت زیادہ تھے، اور دوسرا یہ کہ جو یہ عزیز مصر آدمی تھا جنہوں نے خریدا یوسف علیہ السلام کو، وہ مصر کا وزیر خزانہ تھا، اور وہ قیافہ شناس آدمی تھا۔ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں لوگوں کو، تو اس نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس لیے اس نے تو ان کو ایک تو اچھی قیمت میں خریدا، اور ساتھ ہی اپنی بیوی زلیخا جس کا نام آتا ہے، ان سے کہا کہ ان کا خیال رکھنا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یہ یا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنی اولاد ہی بنا لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کے زمین میں پاؤں جما دی ہے، یا ٹھکانہ دے دی ہم نے یوسف کو زمین میں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ ہم ان کو باتوں کے صحیح صحیح مطلب سمجھا سکیں۔ باتوں کے مطلب کہہ لو، یا اس کے ساتھ اس میں وہ بھی داخل ہے جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر سکھا دیا تھا تعبیرات کا، خوابوں کی تعبیرات کا، کہ وہ خواب کی سچی تعبیر نکال لیتے تھے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے معاملے پر غالب ہے۔ غالب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق ہی سارا معاملہ ہو رہا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ مطلب اکثر لوگ میں وہ بھی آگے جو ان کے بھائی تھے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے دور کر دیا ان کو، اور اب وہ زندگی بھر بس دور ہی رہیں گے، لیکن حقیقت میں چونکہ سارا معاملہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو اینڈ پہ ان کے بھائیوں کو ان کے سامنے جھکائیں گے اور ان کو عزت دیں گے یوسف علیہ السلام۔
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو حکمت دی اور علم بھی دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیک بندوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ علم بھی دیا کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا، اور ساتھ حکمت بھی دی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اب چونکہ جوان ہو گئے تھے اور زیادہ خوبصورت اور نکھر گئے، اور ان کا تو حسن ویسے ہی مشہور ہے کہ اللہ تعالی معمولی آدمیوں والا ان کے پاس حسن نہیں تھا، بلکہ خاص اللہ کی طرف سے ان کو حسن عطا کیا گیا تھا، زیادہ بہت زیادہ حسین تھے، بے حد حسین تھے۔ تو وہ جو زلیخا تھی، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے جب ان کا حسن دیکھا تو اس کا دل جو ہے مائل ہو گیا یوسف علیہ السلام کی طرف۔ تو اس نے موقع پاتے اس نے کیا کیا، کمرے میں دونوں تھے تو دروازہ بند کر دیا اور ان کو جو ہے برائی کی دعوت دی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ کی دلیل بھی ان کو نظر آ گئی، وہ دلیل بتاتے ہیں کیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو ہے بھاگ گئے وہاں سے، اور اس کے فتنے سے اور اس کے مکر سے، زلیخا کے مکر سے بچ گئے۔ وراودته التي هو في بيتها، اور یوسف علیہ السلام کو ورغلایا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے۔ وغلقت الابواب، یعنی زلیخا نے، وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے اس عورت نے۔ وقالت حیت لک، اور کہا اس عورت نے کہ حیت لک، آ جا میرے قریب، مطلب برائی کی دعوت دی۔ قال معاذ اللہ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی، کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے پالنے والے ہیں، احسن مسواج، اسی نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ جب اللہ ہی مجھے پالنے والے ہیں، اللہ ہی نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، تو میں کیسے اللہ کی نافرمانی کر دوں اور تیری برائی کی دعوت پر راضی ہو جاؤں؟ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا، بعض حضرات نے کہا ہے کہ انہ ربی میں ہو ضمیر جو ہے وہ عزیز مصر کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ عزیز مصر ہی میرا رب ہے۔ رب سے مراد یا مجازی معنی ہوگا، یعنی مجھے رزق دینے والا ہے مجازن، کہ اس کے گھر میں رہتے تھے، احسن مسوائے، اور اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ بھی دیا ہوا ہے، یہاں رہنے کی اجازت دی ہے، اور وہ میرا خرچہ بھی اٹھا رہا ہے رزق، اور میرے جو ہے نا رزق کا بندوبست بھی کر رہے وہ۔ تو اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کے گھر میں رہ رہا ہوں اور آپ اس کی بیوی ہیں، تو میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کی غیر موجودگی میں خیانت کروں۔ تو یہ دونوں معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں، کامیابی نہیں پا سکتے۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، یقیناً زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی، یوسف علیہ السلام بھی اس کا ارادہ کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے، یعنی وہ ان کے دل میں بھی وہ ارادہ برائی کا ہو جاتا، وہ ارادہ تقویت پکڑ جاتا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے۔ اب یہ سوال ہے کہ رب کی دلیل سے کیا مراد ہے، وہ جس دلیل کو دیکھ کر وہ برائی کی طرف نہ گئے؟ تو اس میں مختلف قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان کو وہاں پر یعقوب علیہ السلام کی تصویر دکھا دی گئی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے وہ تصویر میں منع کر رہے تھے ان کو، لہذا وہ فوراً جو ہے ان کے دل سے وہ جو ہلکا سا خیال آیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور بعض نے کہا کہ ادھر دیوار پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر ان کے دل میں تقویت پیدا ہوگی، بچنے کی قوت پیدا ہوگی۔ تو بہرحال انہوں نے اس سے اعراض کیا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اور یہ ہم نے اس لیے کیا، اس طرح ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، ختم کر دیں۔
کیونکہ نبی تھے، نبی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. انہ من عباد المخلصین، یقیناً وہ ہمارے خالص بندوں میں سے. اب زلیخا نے بلایا، یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، اور پھر یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے بھاگے دروازے کی طرف. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں بھاگے، یوسف علیہ السلام آگے آگے آگے، اور زلیخا پیچھے پیچھے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور زلیخا نے پھاڑ دی یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے کی طرف سے. یعنی وہ بھاگ رہے تھے، یوسف علیہ السلام پیچھے زلیخا تھی، تو بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے سے ایسے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ قمیض ہاتھ میں آئی، جس سے قمیض پھٹ گئی. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، پھر جب وہ باہر کے دروازے کو پہنچے تو ان دونوں نے پایا اپنے سردار زلیخا کے شوہر یعنی عزیز مصر کو لد الباب، دروازے کے پاس. اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے شوہر کھڑے ہیں اور وہ دونوں بھاگ رہے تھے، تو اب اس نے اپنی بات بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو سچا بتانے کے لیے فوراً مکر کیا زلیخا نے. مکر کیا کیا؟ کہتی ہے قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، اس شخص کی کیا جزا ہے، کیا بدلہ ہے اس کا جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. الا ان یزنا، مگر یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے، اور عذاب علیم، یا اس کو سخت سزا دی جائے. تو فوراً اپنے آپ کو سچا جتلانے کے لیے کہنے لگی کہ یہ یوسف نے برائی کا ارادہ کیا ہے میرے ساتھ، لہٰذا اس کو قید کرنا چاہیے یا اس کو سخت سزا دینی چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنی فوراً صفائی پیش کی اور کہا ہی راودتنی، قال ہی راودتنی، یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے مجھے ورغلایا ہے. وشہد شاہد من اہلہا، یوسف علیہ السلام کی گواہی ان کے یعنی زلیخا کے خاندان میں سے ایک گواہ نے بھی دے دی. اس نے گواہی یہ دی، گواہی کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے. کیونکہ پیچھے سے پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اس سے دور بھاگ رہے تھے اور زلیخا اس کے پیچھے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہی تھی، لہذا اس میں پھر زلیخا کا قصور ہے. اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی غلط کوشش کی جس کے نتیجے میں زلیخا نے بچتے بچتے ان کی قمیض پھٹ گئی اس سے. تو حقیقت میں قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پٹی ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کی، جس سے زلیخا جو ہے وہ پکڑی گئی. تو یہ گواہی دی اس گواہ نے. بعض کہتے ہیں کہ وہ جو گواہ تھا وہ ایک چھوٹا بچہ تھا ان کے خاندان میں سے، جو بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا. تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت دی تھی، اسی طرح اس بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دے دی، اور اس نے بول کر گواہی دی، جس سے ثابت ہو گیا کہ زلیخا جھوٹی ہے اور اسی نے غلط ارادہ کیا تھا اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور پاک دامن ہے. تو یہ گواہی اس نے دی. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ، کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹی ہے من قبل، آگے کی جانب سے، فصدقت، تو وہ سچی ہے زلیخا، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یوسف جھوٹوں میں سے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے فَكَذَبَتْ، تو زلیخا نے جھوٹ بولا، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، پھر جب وہ عزیز مصر نے قمیض دیکھی، قدہ من دبرین، کہ وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال انہ من کیدکن، تو وہ عزیز مصر نے کہا یہ تو تمہارا ہی مکر ہے، یہ تو تمہاری ہی چال ہے. ان کیدکن عظیم، یقیناً تمہارا چال تو بہت ہی بڑا ہے، تمہارا مکر بہت بڑا ہے. کہ مطلب تم نے اتنی برائی کا ارادہ کر دیا یوسف کے ساتھ، میری غیر موجودگی میں خیانت کی تم نے. لہذا یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس بات سے جو ہے اس بات کو چھوڑو، اس سے اعراض کرو. اور یہ بات انہوں نے اس لیے کی عزیز مصر نے کہ کہیں اس بات کے پیچھے پڑ کر یہ کہیں مشہور نہ ہو جائے میری بیوی کے بارے میں اور پھر ہماری بدنامی ہو جائے گی، اس لیے کہا کہ تم اس بات کو چھوڑ دو، اس سے اعراض کرو. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور زلیخا کو کہا کہ تم اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگو.
इन्नकी कुंती मिनल खातिन, यकीनन तू ही खता कारों में से। अब जब ये मामला हुआ तो ऐसी बातें छुपती नहीं है, बहरहाल निकल गई बात, और वहाँ इलाके में मशहूर हो गई। तो औरतों में ये तबसरे चलने लगे इस बारे में। तो औरतें तबसरा करने लगी कि अजीज मिस्र की बीवी ने तो ये हरकत की है कि वो अपने गुलाम पे आशिक हो गई है और वो उसके साथ जो है बुराई का इरादा रखती है, और उसकी उस गुलाम की मोहब्बत ने वो जुलेखा को घेर लिया। ये तो बड़ी ही अजीब बात है। तो ये तबसरे और चेमे गोइयां शुरू हो गई वहां सारी औरतों में। तब जुलेखा को इसका पता चला तो उसने कहा कि ये तो बड़ी मतलब बेइज्जती की बात है कि ये तो बात फैल गई है और औरतें ऐसी मेरी बात बारे में बातें बना रही हैं। तो उसने कहा कि इनको भी मैं मजा चखाती हूँ, ये जो मुझे बातें कर रही हैं। लिहाजा उसने क्या किया, एक दावत रखी और सारी औरतों को उधर जमा किया, उनके सामने फल रखे, साथ उनको हाथ में छुरियां पकड़ाई, और साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने जो है निकाल दिए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने से गुजरे तो सारे जब देखा उनके हुस्न को, उनके जमाल को, तो सारे के मुंह खुले के खुले रह गए, और इतना डूब गई उनके हुस्न में कि बजाय कि वो फल काटती उन्होंने अपने हाथ ही काट लिए। फिर जुलेखा ने कहा, आप पता चला कि तुम जो मुझे बातें कर रही थी कि ऐसे मैं अपने गुलाम के मोहब्बत में मुब्तला हो गई, आप पता चला कि किस वजह से मुब्तला हुई। और वो तो इतनी हैरान हुई वो औरतें, वो कहती हैं कि माँ आदा बशरा, ये तो कोई इंसान नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता है, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। तो इसी को आगे बयान करें, वकाल निस्वतुन फिल मदीना, शहर की औरतें कहने लगी, इमरातुल अजीज तुराविदु फताहा अन नफसी, के अजीज मिस्र की बीवी ने, बीवी वरगला रही है अपने नौजवान गुलाम को, अन नफसी ही बुरे मकसद के लिए, कद शगफहा हुब्बा, यकीनन उस पर छा गई है उसकी मोहब्बत, यानी यूसुफ की। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, यकीनन हम तो इसको, जुलेखा को, खुल्लम खुल्ला गुमराही में देख रहे हैं। फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्ना, फिर जब जुलेखा ने सुना उन औरतों के मकर के बारे में, अरसलत इलैहिन्ना, तो उसने बुलावा भेजा उन औरतों को और बुला लिया। वआतदत लहुन्ना मुत्तका, और उनके लिए एक जो है जगह तैयार की जहाँ तकिए लगे हुए थे। असल में मुत्तका ये इसमें ज़र्फ है, बाबे इफ्तियाल से, इत्तका यत्तकी ओ इत्तिका अन, माना होता है टेक लगाकर बैठना, और मुत्तका उसी से ज़र्फ है, तो इसका माना है टेक लगाकर बैठने की जगह। तो कुर्सी को भी कहते हैं, सोफे को भी कहते हैं, लेकिन इसका माना ये किया गया है ऐसी जगह जहाँ तकिया लगाकर या टेक लगाकर बैठ सके। तो जुलेखा ने उनके लिए वो जगह तैयार की जहाँ वो आराम से बैठे औरतें। वातत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना, और फिर जुलेखा ने सबको छुरी भी दे दी। वकालती खुरुज अलैहिन, और कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, उखरुज अलैहिन, के इनके सामने आओ। फलम्मा रअयनहु, फिर जब उन सब औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अकबरनहु, तो उन्होंने उनको बेहद हसीन पाया। अकबरा का मानी होता है इकबारन, बड़ा समझना, बहुत बड़ा समझना। तो उन सब औरतों ने बहुत बड़ा समझा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, मतलब हुस्न के एतबार से। वक़त्तअना अयदियहुन, और इस हालत में उन्होंने अपने हाथ काट लिए। वकुल्ला हाशा लिल्लाह मा हादा बशरा, हाशा लिल्लाह ये एक ताबीर है अरबी की, उर्दू में इसको कह सकते हैं वो ओ, जो हैरानगी में एक ओह नहीं निकलती इंसान की, वो हाशा लिल्लाह, हाय ये तो मा हादा बशरा, ये तो कोई इंसान नहीं है। इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई मुअज्जज फरिश्ता ही लगता है, इतना खूबसूरत। कालत फज़ालिकुन अल्लज़ी लुमतुन्ननी फी, अब जुलेखा ने देखा ना कि अब इनको पता चला कैसे अब ये सारे के मुंह खुले रह गए हैं, और ये इनके दिलों में भी अब उसकी मोहब्बत बैठ गई है।
تو زلیخا نے پھر ان کو کہا فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ تھا وہ معاملہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یقیناً میں نے اس کو ورغلایا تھا غلط مقصد کے لیے، فَاسْتَعْصَمَ بس وہ بچ نکلا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور یقیناً اگر وہ کچھ نہ کرے جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور اسے قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہ اور یقیناً اسے ذلت اٹھانی پڑے گی. اب یوسف علیہ السلام پریشان کیے تو پیچھے نہیں چھوڑی، برائی کی دعوت دے رہی ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب عورتوں نے دیکھا، ساری عورتوں نے، تو بجائے اس کے کہ وہ زلیخا کو سمجھاتی تو وہ خود بھی بہانے بہانے سے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دینے لگی، اور ان کو یہ کہنے لگی کہ کچھ تو اپنے لیے دعوت دینے لگی اور کچھ کہنے لگی کہ زلیخا کی بات مان لو. اس طرح کی بات ہے. اب یوسف علیہ السلام آزمائش میں پڑ گئے، لہذا انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی قید میں ہی چلے جاؤں جہاں ان سے دور ہو جاؤں میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جو ہے جیل میں رکھ دیا جائے، قید کر دیا جائے. لہذا انہوں نے ان کو قید کر دیا. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، قید مجھے زیادہ محبوب ہے اس کام سے، اس برے کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر آپ مجھ سے ان کے مکر کو نہیں پھیریں گے، اگر ان کے مکر کو مجھ سے دور نہیں کریں گے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، بس اللہ تعالیٰ نے ان سے عورتوں کے مکر کو بھی پھیر دیا. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، دعا کو قبول کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں. تو یہ ادھر اس میں ایک سبق ہے کہ کبھی اگر انسان کے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو اس طرح سے دعا مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ، میں اس گناہ میں پڑ جاؤں گا اگر آپ نے مجھے نہ بچایا، لہذا بچا لے. تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی بچنے کا راستہ نکال دیتے ہیں. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر جب ان سب لوگوں نے جو ارباب اقتدار تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور عفت دیکھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ ضرور ان کو قید کر دیں گے، حتی حین، ایک مدت تک. لہذا انہوں نے قید کر دیا. اچھا، فیصلہ کرنا معنی کیا ہے میں نے بدا لہم کا. بدا یبدو کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا یا ظاہر ہونا. لہم، ان کے لیے، تو ان کے لیے ظاہر ہوا، مطلب یہ کہ ان کے لیے یہ رائے ظاہر ہوئی، ان کی رائے میں یہ بات آئی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی رائے میں یہ بات آئی من بعد ما رأوا الآیات، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی نشانیوں کو دیکھ کر، لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ وہ ضرور انہیں قید کر دیں گے ایک زمانے تک. تو ایک تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں اور یہ عورتیں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، لہذا قید کر دیا تاکہ دور ہو جائیں یہ عورتیں ان سے. اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ وہ جو عزیز مصر تھا اس نے قید کروایا تاکہ بدنامی نہ ہو زیادہ اس کی، کیونکہ لوگوں میں یہ بات پھیل رہی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی اس غلام کے پیچھے پڑی ہے، تو انہوں نے اس یوسف علیہ السلام کو ہی قید کر دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، نہ کہ میری بیوی. تو اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے اور بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے یہ کام کیا. تو آج کا سبق یہیں تک ہے. آج کے سبق سے حوالے سے کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں.